کسی نے کہا کہ عورتوں کے لیے مذاقیہ جملے کہنا، جیسے عورتوں کی عقل تو گھٹنے میں ہوتی ہے، یہ موٹی عقل کی ہوتی ہیں، عورتوں کا مقام مردوں سے کم ہے معاشرے میں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، مذاق اڑانا تو کسی کا بھی منع ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ بالکل منع ہوتا ہے اور گناہ اور حرام کے زمرے میں آتا ہے، لہذا تو ہونے نہیں چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے ویسے ہی دوست مل کے کبھی کبھار اس طرح کا مذاق کرتے ہیں کہ کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، وہ سب ایک دوسرے کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم منع ہی کرتے ہیں، کیونکہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ بسا اوقات ایک شخص جو اکثر مذاق کو برداشت کر لیتا ہے، اس وقتی کیفیت میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی بات، اور وہ اس کا مطلب بیڈ رسپانس دیتا ہے، اور سامنے والے کہتے ہیں یار تجھے کیا ہو گیا آج، تم تو ایک دم غصے ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے کیفیات مختلف، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر خواتین کے حق میں اس طرح کے جملے کہنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ ان کی توہین کر رہے ہیں، تحقیر کر رہے ہیں، انہیں احساس سے کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ یقیناً یہ جملے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، ان میں عقل کی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ مردوں کے مقابلے میں عقل کا نور ان کو کم دیا گیا ہے۔ بعض خواتین ہزاروں مردوں کو بیچ کر کھا جائیں، اتنی ذہین ہوتی ہیں۔ اور میرا اکثر یہ مشاہدہ ہے، کیونکہ ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، کہ اگر ایک 16 سال کی بچی ہے تو 16 سال کے لڑکے سے کہیں زیادہ اس کا دماغ تیز کام کرتا ہے۔ یہ جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اس کی بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر عورتوں کی کیفیات، ان کی فیلنگز، ان کے عقلی فیصلوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور پھر یہ غلط فیصلہ کر لیتی ہیں۔ اسی لیے اکثر خواتین بعد میں پچھتاتی نظر آتی ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ وہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، ایک اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے ان کے باطن کے اندر، اس کے وہ بنیاد بنا کر وہ عقل کے تمام تر فیصلوں کو نظر انداز کر کے بعد اوقات ڈائیورس لے لیتی ہیں، بعد اوقات کسی سے رشتہ داری ختم کر دیتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی ہیں۔ اس اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ہم یوں کہہ لیں کہ اجتماعی اعتبار سے اگر دیکھیں تو مردوں کو اجتماعی اعتبار سے اللہ نے زیادہ عقل سے نوازا، کیونکہ ان کو بہت سارے عقول کے کام کرنے تھے، اور بچیوں کے لیے تھوڑا سا کم رکھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا، جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ مفتیہ مجتہدہ، ہزارہا امت کے مردوں سے زبردست آپ کا ذہن تھا، اور اسی طریقے سے اور جو خواتین اسلام میں گزری ہیں، تو اس لیے مطلقاً ایسے جملے کہنا صحیح بھی نہیں ہوتا، اور دل آزاری کا سبب بنے تو حرام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچے کا دین کے لیے اگر کوئی مطلب نابالغ بچہ اگر دین کے لیے تعاون کرے تو کیا وہ لینا چاہیے کہ نہیں، اور اگر لے لیا تو کیا والدین کو لوٹانا ہوگا؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بعض اوقات والدین ہی بچوں کو دیتے ہیں، جیسے مسجد میں اعلان ہو رہے ہیں چندے کے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو کہ بچوں کو دے دیا، بچے نے جا کر دے دیا، تو حقیقتاً وہ بچہ نہیں دے رہا، وہ تو والدین دے رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ بچہ اپنی پاکٹ منی سے دے رہا ہے، اور انتہائی معمولی سی چیز دے رہا ہے، کوئی 5 روپے 10 روپے دے دیے، کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، تو وہ بھی چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ چھوٹا نابالغ بچہ ہے اور وہ خطیر رقم دے رہا ہے، اتنی بڑی رقم دے رہا ہے کہ جس میں مطلب نقصان کا پہلو ہے، تو اس قسم کے تصرفات نابالغ کے نافذ نہیں ہوتے، اور اگر وہ دے دے تو اس کو لینا ہی نہیں چاہیے، اسے کہنا چاہیے اپنے والدین کے ذریعے آپ دیں۔ اور اتنی بڑی رقم مثلا 2 لاکھ 3 لاکھ بچہ دے دے اٹھا کے گڈیاں لے آئے، تو پھر یہ اس طرح کے چندے لینے سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بچہ اپنے مال میں اس طرح کا تصرف کرے کہ اس میں نقصان کا پہلو ہو، یہ شریعت منع کرتی ہے۔ اگرچہ یہ تو دین کے لیے تعاون ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچے از خود جوش میں آ کر کچھ کر لیتے ہیں اور بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو بڑی رقوم جو ہے نہ لی جائیں، چھوٹا بہت تو چل جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی قومی عہدے پر لوگوں کی ناپسندیدگی کے باوجود جمع رہنا کیسا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ شہر کے قاضی، یہ پڑوسی ملک سے آیا، وہاں پہ شہروں کے اندر قاضی مقرر ہوتے ہیں، یعنی اس طرح کے بڑے مفتی صاحب جو ہیں غالباً ان کے ہاں وہ فیصلہ کرتے ہوں گے لوگوں کے درمیان، تو ایسے حضرات کے جو باقاعدہ فریقین کو بٹھا کر ان کی بات سن کر فیصلہ کریں، اسے قاضی پہلے دور میں کہا جاتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی قومی عہدے پر اس طرح کا کوئی شخص جم گیا ہو اور لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، لوگوں کا پسند ناپسند کرنا جبکہ وہ عوام ہوں، اس کی وجوہات دیکھی جائیں گی۔ بعض اوقات لوگ تھوڑی باتوں پر کسی کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں اور کسی کو ناپسند، اور عوام الناس کا حال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ علوم دینیہ تو حاصل ہوتے نہیں ہیں،
انہیں شرعی تقاضے معلوم نہیں ہوتے، انہیں کسی شخص کے اچھے یا برے ہونے کا شرعی معیار پتہ نہیں ہوتا، وہ ویسی مطلب اخلاقی اعتبار سے یا اپنے رسم و رواج اور رویوں کے اعتبار سے کسی کو اچھا یا برا تو قرار دے سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کا رویہ مناسب نہیں لگ رہا لیکن وہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ اب لوگ کہیں کہ ہمیں اس کا رویہ پسند نہیں آ رہا، تو لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل میں دیکھا جائے گا کہ کیوں ناپسند کر رہے ہیں، یہ اسباب پتہ ہونے چاہیے۔ پھر جو لوگ ناپسند کر رہے ہیں کیا اس میں صرف عوام ہیں یا خواص بھی ہیں، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں؟ اگر ایسا ہے کہ عوام خواص دونوں اور معقول شرعی وجہ سے کسی کو ناپسند کر رہے ہوں تو اسے اس عہدے سے بالکل ہٹ جانا چاہیے اور دوسرے کو موقع دینا چاہیے۔ صرف عہدوں سے چپٹ کر رہ جانا اور لوگ پسند نہیں کر رہے ہوں تو لازم بات ہے کہ لوگ پھر ان کے پاس آ کے اپنے مسائل تو نہیں لائیں گے جس کو ناپسند کر رہے ہیں، جس کے اندر کوئی شرعی قباحتیں موجود ہیں، تو اس لیے پھر اس سے دین کا نظام خراب ہوگا۔ عہدے پکڑ کر بیٹھ جانا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، عہدے سے دیانتدارانہ معاملہ کرنا یہ ہے کمال۔ اور اگر کوئی ایسی ناپسندیدگی پیدا ہو جائے تو عہدے پہ فائز شخص کو چاہیے کہ لوگوں کو بلائیں، ان کو موقع دیں کہ آپ مجھے بتائیں مجھے میں کیا غلطی ہیں، ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال اگر عوام و خواص اس میں شامل ہوں اور پھر کسی کو ناپسند کر رہے ہیں تو انہیں اس عہدے پر قائم رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بچی بیوہ ہو یا طلاق بائن مطلقہ ہوں، تو یہ بیوہ کا کویسچن کیا تو 4 ماہ 10 دن ان کی عدت ہوتی ہے اور اس میں لازم ہوتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر رہیں، اور جہاں پر مطلب جیسے شوہر کے گھر میں ہیں شوہر کا انتقال ہوا تو وہیں پر ان کو عدت گزارنی ہوگی، بلا شرعی عذر کے وہاں سے باہر نکلنا منع ہوتا ہے۔ لیکن ہماری شریعت بہت پیاری شریعت ہے، شریعت کسی کو ایسے احکام نہیں دیتی ہے، ایسے معاملات میں پابند نہیں کرتی ہے کہ جس میں وہ شدید حرج اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ تو جو صورتحال آپ بتا رہے ہیں اس صورتحال میں بچی بالکل نکل سکتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی فرض کر لیں کہ کسی ایسی جگہ بچی ہو کہ وہاں علاج ہی نہ ہو سکتا ہو تو وہ علاج کے لیے نکل سکتی ہیں، کورٹ میں پیشی وغیرہ ہے کہ نہیں جائیں گی تو کیس بگڑ جائے گا تو وہ دوران عدت کورٹ وغیرہ بھی جا سکتی ہیں۔ ایسی اگر کسی کی زمینیں وغیرہ ہیں اور اسے یقین ہے کہ اگر میں وہاں پر نہیں جاؤں گی تو مزارع وغیرہ فصلیں کھا جائیں گے اور شدید نقصان ہوگا تو بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت وہ جا سکتی ہیں۔ ایسی کوئی بہن ہے کہ جن کی جاب ہے اور کوئی کمانے والا نہیں ہے، چھوٹے بچے بھی ہیں، اگر وہ جاب پہ نہ جائیں تو نکال دیا جائے گا، دوسری کو جاب ملے گی نہیں، کفالت کرنے والا کوئی ہو نہ ہو، یہ ساری کنڈیشن کوئی نہ ہو کفالت کرنے والا تو وہ بقدر ضرورت دوران عدت بھی جاب کے لیے جا سکتی ہیں، لیکن جیسی جائیں بس ختم ہو فوراً واپس آئیں، اس سے عدت ختم نہیں ہوتی۔ اور اب جیسے آپ فرما رہی ہیں اگر عزت کا مسئلہ ہے، جوان بچی ہے، سنسان علاقہ ہے اور دیگر نقصانات ہو سکتے ہیں تو بالکل وہ اپنا مقام تبدیل کر سکتی ہیں اور دوسرے مقام پر آ کر عدت پوری کر لیں، اس باہر نکلنے سے یہ گناہگار نہیں ہوں گی۔ لیکن بس یاد رکھیں جو عورتوں میں معروف ہے جی قدم باہر نکال لیا عدت ختم، ایسا نہیں ہوتا، عدت کنٹینیو رہے گی، دوسری جگہ جا کر بقیہ دن پورے کرنے ہوں گے۔